شادی کا گھر تھا، مہمان بھرے ہوئے تھے، قریبی عزیز اور شادی شدہ بہنیں جو دوسرے شہروں میں بیاہی تھیں ہفتہ بھر پہلے سے آ گئی تھیں۔ شیخ اکرم الہی کا حویلی نما بڑا سا مکان چڑیا گھر کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ہر سائز، ہر عمر کے بچے، لڑکے لڑکیوں کے شور اور کہکہوں سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ بزرگ خواتین کو پان چبانے اور چھالیاں پھنکنے کے علاوہ جیسے کوئی کام ہی نہ تھا۔ اوپر کے کمرے میں لڑکیاں ڈھولک اور جھانجھرے لیے مبارک بادیاں گا رہی تھیں۔ کوئی چھوٹی لڑکی اچانک کھڑی ہو کر ناچنے لگتی تو ایک دم ہنسی کا فوارہ اڑنے لگتا۔ ارے مومل، تم نے کیسا سوٹ بنوایا ہے مہندی والے دن کے لیے؟ ماریا نے اپنی کزن سے پوچھا۔ ہلکے سبز رنگ کا ہے، امی نے کام کے لیے بھیج دیا تھا، معلوم نہیں کیسا ہوگا، ایک دن درمیان میں ہے، ہو جائے گی تیاری۔ پھر منجلی آپا، بڑی آپا، چھوٹی آپا اور تایا جان کے تینوں بہوؤں نے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں۔ طارق بھائی کی بیوی اسما کا تو جانو ابھی دلناپا ہی تھا، صرف 2 سال شادی کے ہوئے تھے اور 1 سال کی بچی تھی۔ ارمانوں بھرے دن، مرادوں کی راتیں تھیں، ان کی تیاری سب سے جدا تھی۔ ایک دن پہلے خالہ جان نے منہارن کو گھر بلوا کر ہاتھ بھر بھر سب کو مختلف رنگ اور ڈیزائن کی کامدار چوڑیاں پہنوائیں اور جوڑے الگ بنوائے۔ منہارن منہ مانگا انعام لے کر چلی گئی۔ تایا جان نے پہلے ہی سب کو منع کر دیا تھا کہ مہندی کی تقریب میں نہ گانوں کا مقابلہ ہوگا نہ کوئی ہلڑ بازی ہوگی، کیونکہ شارق کے سسرال والے بڑے مذہبی اور سادہ لوگ ہیں، وہ ان فروعات کو قطعی پسند نہیں کرتے۔ نئی رشتہ داری ہے، کوئی شکایت کا موقع نہ دینا۔ سب لوگ چپ ہو گئے۔ لڑکے لڑکیوں نے خاصا پروگرام بنایا تھا لڑکی والوں کو شکست دینے کا، مگر سب کے دل بجھ کر رہ گئے تھے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ واقعی بڑے لیے دیے رہنے والے تھے وہ لوگ۔ پھر تو انہیں بھی مؤدب رہنا پڑا۔ بہاری کباب، پراٹھے اور فرنی کا اہتمام تھا۔ گرم گرم پراٹھے اتر رہے تھے، کھانا بہت اچھا تھا، کوئی بدمزگی ہوئی نہ دیر لگی اور انہیں جلد فارغ کر دیا گیا۔ ایک دن آرام کا پھر مل گیا۔ طارق کی دلہن اسما بڑی پیاری اور معصوم تھی، دونوں بہت خوش تھے۔ بارات کا دن آ گیا، شارق کو دولہا بنایا گیا۔ سسرال سے اس کی کلا، پٹکا اور ہار آیا تھا۔ سب نے اطمینان کی سانس لی، کیونکہ شارق نے منع کر دیا تھا کہ میں سہرا نہیں باندھوں گا۔ اچھا بھلا زندہ انسان چلتا پھرتا مزار لگتا ہے۔ شارق کلا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بارات لالہ زار پہنچی تو اس کا پرتباہ خیر مقدم کیا گیا، پھولوں کی پتیاں اور ہار ڈال کر۔ پھر مووی بنی، بڑی گہما گہمی تھی، پرستان کا گما ہو رہا تھا، ہر طرف کہکہوں کا ترنم گونج رہا تھا۔ نکاح ہوا اور ہر طرف چھواروں کی لوٹ مار شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آئس کریم کے پیپر گلاس ٹرے میں رکھ کر بیرا سرو کرنے لگا اور لوگ بڑھ چڑھ کر گلاسوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ جب کھانا رائج تھا اس وقت بھی لوگ پلیٹوں میں مرغی کی ٹانگیں بھر بھر کر اس طرح کھا رہے تھے کہ جیسے وہ اپنی زندگی کا پہلا یا آخری کھانا کھا رہے ہوں۔ اور اب آئس کریم کے گلاسوں کا بھی یہی عالم تھا کہ بچے جیبوں میں ٹھونس رہے تھے، دونوں ہاتھوں میں پکڑے منہ مار رہے تھے۔ یا الہی، ان کے والدین بھی انہیں نہیں روک رہے تھے۔ یہ کیسا طریقہ تھا؟ اس تقریب میں چچا جان کی فیملی نے بھی شرکت کی تھی۔ چچا جان اب اس دنیا میں نہیں تھے اور جائیداد کی تقسیم پر کچھ تنازعہ ہو گیا تھا اور ان کے درمیان پہلے جیسا خلوص اور رشتوں کا احترام نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی چچا جان نہایت کینہ توڑ اور جیلس قسم کی تیز مزاج خاتون تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنا حساب دوسروں پر نہیں چھوڑا تھا اور کسی بھی موقع پر تایا جان اور ان کی اولادوں کو شرمندہ کرنے سے نہیں چوکتی تھیں۔ گویا یہ ان کے فرائض میں تھا کہ انہیں نیچا دکھانا ضروری تھا، اور ہمیشہ وہ لوگ اس کھوج میں رہتی تھیں۔ یہ بات تو تایا جان اور ان کی اولادیں بھی جانتی تھیں، مگر مجبوری یہ تھی کہ شادی یا غمی کے موقعوں پر اپنوں کی شرکت لازمی ہوتی ہے۔ تایا جان کے 4 بیٹوں میں یہ آخری بیٹا شادی کے لیے رہ گیا تھا، مگر تائی جان کے انتقال کی وجہ سے اب تک اس کی شادی ٹلتی رہی۔ اب تو ان کی برسی بھی ہو گئی تھی اور بہن بھاوجوں نے شور مچا رکھا تھا کہ شارق کی شادی ہونی چاہیے۔ لڑکیاں دیکھی جانے لگیں اور آخر ایک اچھے خاندان کی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی نادیہ سب کو پسند آ گئی۔ رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ آج اسٹیج پر بیٹھے دولہا دلہن سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ کتنا خوبصورت جوڑا تھا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ موویز بن رہی تھیں۔ اس نے آج اپنی شادی والا کم خواب کا آتشی غرارہ سوٹ پہنا تھا۔ پارلر سے دلہن کا میک اپ کرا کے آئی تھی، بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ طارق بھی اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں جھوم رہی تھیں۔ اتنے میں طارق کے دوست کمال نے آ کر اس کے کانوں میں جانے کیسی سرگوشی کی کہ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے چہرے کی خوشی ایک دم کافور ہو گئی تھی۔ تایا جان کی بہوئیں، بیٹیاں اور ان کی سسرال والیاں
سب قریب قریب میزوں کے سامنے کرسیوں پر بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھیں، کہے لگا رہی تھیں، ایک دوسرے کے کپڑوں اور میک اپ پر تبصرے کر رہی تھیں۔ اسما کی بہن، بھاوج اور ماں بھی وہیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اتنے میں چچی جان کی بڑی بیٹی ہما کسی سجی بنی لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے آئی اور وہاں سب سے اس کا تعارف کرانے لگی کہ یہ ماہین ہے، طارق کی دوسری بیوی۔ یہ ماہین ہے، طارق کی دوسری بیوی؟ میرج ہال میں اس کی باز گش گونجنے لگی اور وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ اسما گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا جیسے کسی نے خون کی بوند بوند نچوڑ لی ہو۔ آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ یہی حال اس کی ماں، بہن اور بھاوج کا تھا۔ طارق کی بھاوجیں، بہنیں حیرانی سے ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگیں۔ انہیں محسوس ہوا جیسے کہیں قریب ہی کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ آس پاس کہیں زلزلہ آیا تھا۔ اسما کے گھر کی دیواریں ہل گئی تھیں۔ دل کی بستی میں بڑا شور ہے، بڑی توڑ پھوڑ مچی ہے، اسے کیسے بچایا جائے؟ وہ سب کھڑی ہو گئیں اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ سہلا رہا ہے۔ اس نے 2 گھونٹ پانی پیا اور بڑی نن کے شانے پر سر رکھ کر بلک پڑی۔ اچھا ہے، رو لو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ عرشی نے اسے لپٹا لیا۔ اس لمحے کی سنگینی نے اسے تڑپا دیا تھا۔ تم نے دیکھا بیٹی؟ اسما کی امی روحان سی ہو گئیں۔ تمہاری چچی کی بڑی بیٹی ہما نے کیا کہہ کر اس اجنبی لڑکی کا تعارف کرایا تھا؟ یہ کیسا مذاق تھا؟ طارق کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ میرا قصور کیا تھا جو اس نے بھری محفل میں ہمیں بلا کر یوں ذلیل کیا۔ وہ اپنے آنسو پوچھنے لگیں۔ خالہ جان، آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ کیا، ہم خود اس سے پوچھیں گے، چھوڑیں گے تھوڑی۔ وہ ساری بہنیں، بھاوجیں خود بھی شرمندہ تھیں۔ طارق کو ہر جگہ ڈھونڈا گیا مگر وہ نہیں ملا۔ ان لوگوں کو رہ رہ کر چچی جان اور ہما پر غصہ آ رہا تھا۔ یقیناً ان لوگوں نے کوئی سازش کی تھی۔ اسما کی امی نے کہا، ہماری سراسر توہین ہوئی ہے، اب میں یہاں نہیں ٹھہروں گی۔ اٹھو اسما، نرما اور دلہن، پہلے گھر جا کر چیزیں سمیٹنا ہے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ اسما بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ انہوں نے دلہن کی رخصتی کا بھی انتظار نہیں کیا اور ٹیکسی پر گھر آ گئیں۔ طارق نسبتاً ایک تاریک گوشے میں بیٹھا کمال سے کہہ رہا تھا، یار کمال، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ وہ کمبخت یہاں آ رہی ہے؟ اب میں کس کس کے سامنے صفائی پیش کروں گا؟ جبکہ جیتا جاگتا ثبوت چل کر خود ہی سامنے آ گیا تھا اور اسے لانے، ہمیں ذلیل کرانے والی ہماری چچی جان اور ان کی بیٹیاں تھیں۔ ہماری عزت کا تو انہوں نے ذرا بھی پاس نہ کیا، کم سے کم شادی تو ہو جانے دیتی۔ طارق سب گھبرایا ہوا تھا۔ یار، ہمیں تو یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ بھی آئی ہوئی ہے، تب میں تمہاری طرف دوڑا آیا ہوں۔ معلوم نہیں کیسے دلہن رخصت ہو کر گھر آئی۔ بڑے تایا کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ان کے ثبوت نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ جسے نہیں معلوم تھا اسے بھی معلوم ہو گیا۔ اسما کی والدہ، بھائی، بہن اور بھاوج سب برا فروختہ تھے۔ رخصتی ہوتے اور گھر آتے ہوئے 1 بج گیا تھا۔ لطف یہ تھا کہ ہما ماہین کو اپنے ساتھ لے کر آ گئیں اور اسے یہاں پہنچا کر چلی گئیں۔ طارق سب کے بعد گھر آیا اور اسما کو لے کر اوپر ٹیرس میں چلا گیا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ اسما کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ اس کے بگڑے ہوئے تیور وہ سمجھ رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ خاموشی سے میری بات سنو اسما۔ اس کی آواز بھی اونچی ہو گئی۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آپ مجھے غصہ دکھا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں سخت بیزاری تھی۔ نہ میں نے چوری کی ہے، نہ تم کوئی کوتوال ہو، اور نہ میں غصہ دکھا رہا ہوں۔ دیکھو اسما، میں تمہارا شوہر ہوں اور اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں 1 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہوں، مگر میں نے اس کی بخشی ہوئی رعایت سے قطعی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ محض ایک حادثہ تھا جو اچانک ماہین میری زندگی میں داخل ہو گئی۔ اس کی تفصیل میں تمہیں شارق کی شادی کے بعد بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی اور وہ موقع آنے سے پہلے ہی راز تشتے اسبام ہو گیا۔ واہ، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اب میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جذبات میں آ کر کوئی قدم غلط نہ اٹھا لینا۔ میری رسوائی تمہاری رسوائی اور میری عزت تمہاری عزت ہے۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ میری ماں اور میرے گھر والوں کی بھی عزت کا سوال ہے۔ اتنے بڑے ہال میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں جب آپ کی کزن نے اس کا تعارف آپ کی دوسری بیوی کی حیثیت سے کرایا تو مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہر شخص کی سوالیہ نظریں مجھ پر اور میری ماں بہنوں پر اٹھ رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آپ نے میرا بھرم ریزہ ریزہ کر ڈالا۔
لوگوں کی چپتی نظروں سے میں پناہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر میری ماں مجھے اپنے ساتھ لگائے لگائے باہر آ گئیں۔ میری بھاوج اور بہنوں نے ایک زبان کہہ دیا، امی اب یہ وہاں نہیں رہے گی، ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں جب اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو ماہین بڑے آرام سے لیٹی ہوئی ہما آپی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میرا دل خون ہو گیا۔ میں الٹے قدموں واپس آ گئی۔ کیا آپ اب بھی یہی کہیں گے کہ زہر کا یہ پیالہ شہد کے گھونٹ کی طرح خاموشی سے پی جاؤں اور کچھ نہ بولوں؟ غلط قدم کس نے اٹھایا، میں نے یا آپ نے؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ میرا اتنا بڑا دل نہیں کہ میں سوگند کو برداشت کر سکوں۔ فی الحال میں منظر سے ہٹ رہی ہوں۔ اب ان تمام باتوں کا جواب آپ میری ماں اور بڑے بھیا کو دے دیجیے گا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو طارق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسما پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں اسے یہاں سے بھیج دوں گا، اب وہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گی۔ اپنا گھر برباد نہ کرو، میں تمہارے اور بیبی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے لہجے میں بڑی بے بسی تھی، وہ ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اسما کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کر نیچے اتر گئی اور آنسوؤں نے یلغار کر دی۔ دل کہہ رہا تھا مت جا اسے چھوڑ کر، وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا نہیں، اسے بھی تو اپنی منمانی کرنے کی کوئی سزا ملے۔ اب عورت اتنی بھی کمزور نہیں۔ آخری سیڑھی پر رک کر اس نے اپنے آنسو پونچھے، برقع اوڑھا۔ گیٹ پر اس کی ماں بہنیں اور بھاوج ٹیکسی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ چند قدم چلی تھی کہ سسر مل گئے۔ ان کی گود میں بچی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، دلہن میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، تمہیں احتجاج کا حق ہے، مگر شارق کا ولیمہ تو ہو جانے دیتی، شادی کا گھر ہے، ہر شخص تمہیں پوچھے گا۔ وہ صبح ہی یہاں سے چلی گئی ہے۔ طارق اسے اسٹاپ تک چھوڑ آیا ہے۔ اپنا گھر بچانا یا توڑنا اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ واقعہ کوئی نیا اور انوکھا نہیں ہے۔ بھائی مرد عموماً ایسی حماقتیں کرتے رہتے ہیں، بس اتنا یاد رکھنا کہ اس گھر کی بہو تم ہو، ماہین نہیں۔ انہوں نے بچی کو اس کی گود میں دیا اور اوپر چلے گئے اور اسما خاموشی سے جا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئیں۔ وہ ہزاروں مربع گز پر پھیلا ہوا ایک مل ایریا تھا جہاں بہت سے چھوٹے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں تھیں۔ کلرکوں، افسروں اور مزدوروں کی کثیر تعداد مختلف کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرتی تھی۔ ملوں سے ملحق اور ان کے اندر سرونٹ کوارٹرز تھے جن میں ملوں کے چوکیدار، مالی اور کچھ مزدوروں کی فیملیاں رہتی تھیں۔ مل کے کچھ دور مزدوروں کی جھونپڑیاں اور چھوٹا سا ایک کچا بازار بھی تھا جہاں لکڑی کے کیبن اور چھابڑی والے تھے۔ انہی جھونپڑیوں میں ایک کاغذ چننے والی بشیرہ اپنے مدکوک شوہر اور ایک جوان بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ بشیرہ تو کاغذ چننے چلی جاتی تھی اور بیٹی جھونپڑی کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی اور اپنے بیمار باپ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ ایک قبول صورت گندمی رنگت کی چلبلی لڑکی تھی۔ اس کا دل تنہائی سے گھبراتا تو باہر نکل جاتی۔ طارق کاٹن مل میں سپروائزر تھا۔ ایک دن اس کی مت بھیڑ لڑکی سے ہو گئی۔ کچی عمر، اس پر ذرا نک سک سے درست ڈھنگ کے کپڑے پہنے لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ طارق کے ساتھ اس کا دوست کمال بھی تھا، وہ بھی اسی مل میں کام کرتا تھا اور بشیرہ کو جانتا تھا۔ اوئے کہاں منہ اٹھائی چلی جا رہی ہے، جا اپنے گھر۔ وہ لڑکی رک گئی اور کمال کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ وہ بھی کمال کو جانتی تھی، مگر طارق کو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت سا لمبے قد کا نوجوان سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں اسے بہت اچھا لگا، بلکہ پورے کا پورا اس کے اندر اترتا چلا گیا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ کیا دیکھ رہی ہے، یہ میرا دوست ہے، اسی مل میں افسر لگا ہوا ہے، کہیں نظر نہ لگا دینا۔ اب دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ یہ لڑکی کون ہے کمال؟ یہ بشیرہ کی لڑکی ہے، ماں اس کی کاغذ چننے جاتی ہے، باپ بیمار ہے، بشیرہ کی کمائی پر اس کا گھر چلتا ہے۔ وہ اب تک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مگر یہ مقامی تو معلوم نہیں ہوتی؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں، اس کی ماں جہلم سے آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، یہاں روزی کے سلسلے میں۔ لڑکی کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ یہاں آ کر اس کا شوہر منشیات فروشوں کے چکر میں پڑ گیا۔ کچھ دن تو پیسے لا کر بشیرہ کو دیتا رہا، پھر ہیروئن بیچتے بیچتے خود بھی ہیروئن پینے لگا۔ بیچاری بشیرہ کیا کرتی، کاغذ چننے والی عورتوں کے ساتھ لگ گئی اور بیٹی کو بلوا لیا تھا کہ گھر اور باپ کی دیکھ بھال کر سکے۔ ہیروئن نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا، سوکھ کر کانٹا ہو گیا، تب سے یہاں ہے، کبھی تنہائی سے گھبرا کر باہر نکل آتی ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ طارق پہلی بار اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ کھل اٹھی۔ میرا نام ماہین ہے جی۔ وہ مسکرائی۔ اوہو، نام تو پڑھے لکھے خاندانی لوگوں جیسا ہے۔ جی میں بھی پڑھی لکھی
خاندانی لڑکی ہوں، اس نے کچھ اٹلا کر کہا۔ اچھا، طارق کو اب اس سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ کتنا پڑھا ہے تم نے، اور تمہارے خاندان کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے اسکول میں 6 کلاس تک پڑھا ہے۔ میرے نانا کی آٹے دال کی دکان ہے، میرا ماموں بجلی کا کام کرتا ہے، اور میرا چاچا گاؤں میں ہل چلاتا اور فصل اگاتا ہے۔ میرا دوسرا چاچا دودھ بیچتا ہے، میری مامی قالین کے کارخانے میں کام کرتی ہے، اور بس۔ طارق نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا۔ تم واقعی پڑھی لکھی خاندانی لڑکی ہو، پورا شجرہ معلوم ہو گیا تمہارا، کمال نے کہا لگایا، اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ بڑی بے وقوف لڑکی ہے، 6 کلاس پڑھ کر سمجھتی ہے کہ اس نے PhD کر لیا ہے، ابھی اسے شہر کی ہوا نہیں لگی ہے، کمال نے کہا، اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کمال نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور وہ ناک کی سیدھ میں دوڑتی چلی گئی۔ طارق مسکراتا رہا۔ میں نے تو بشیرہ سے کہا تھا کہ اسے واپس جہلم بھیج دے، کمال نے کہا۔ خدا نہ کرے جو یہاں کسی جال میں پھنس گئی تو روتی پھرے گی، مگر وہ بھی کیا کرے، پھر اس کے بیمار شوہر کو کون دیکھے گا؟ اگر وہ گھر بیٹھ جاتی ہے تو چولہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کمال باتیں کرتا ہوا مل کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ اب اکثر طارق جب بھی کھانے کے بعد ٹہلنے نکلتا، ماہین اس کے انتظار میں کھڑی ہوئی ملتی۔ کمال رک جاتا۔ یار، معلوم ہوتا ہے وہ خاندانی پڑھی لکھی لڑکی تمہارا انتظار کرتی ہے۔ میں جا رہا ہوں، تم بات کر لو، مگر ذرا دامن بچا کر۔ کمال مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ابھی طارق سوچ ہی رہا تھا کہ جائے نہ جائے کہ اس کے پہلو سے آواز آئی، کیا سوچ رہے ہو بابو؟ اور وہ اچھل پڑا۔ تو اس نے مسکرا کر کہا، کیا ڈر گئے؟ نہیں، مگر تم یہاں کیوں کھڑی تھی؟ اور آپ کیوں کھڑے تھے یہاں؟ الٹا اس نے سوال کر دیا۔ میں تو روزی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ٹہلتا ہوا ادھر سے گزرتا ہوں، اس سے پہلے تو میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ ہاں بابو، میں نے بھی آپ کو اس سے پہلے یہاں نہیں دیکھا تھا، اسی لیے راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ میرا دل آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کو چاہتا ہے۔ کیسی باتیں؟ بس اپنی اور آپ کی باتیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ اچھا تو کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھر مجھے واپس بھی جانا ہے۔ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں طارق بابو؟ اس نے شرمائی نظروں سے اس کو دیکھا۔ بس ٹھیک ٹھاک لگتی ہو، وہ مسکرایا۔ یعنی اچھی نہیں لگتی؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ بھئی ٹھیک ٹھاک کا مطلب اچھا ہی تو ہوا۔ وہ ہنس پڑا۔ پھر آپ مجھ سے شادی کر لیں، اس نے بغیر جھجک کے کہہ دیا، اور طارق سناٹے میں آ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شادیاں کہیں اس طرح ہوتی ہیں، چلتے پھرتے؟ اور پھر میری تو منگنی ہو گئی ہے، اگر میں نے انکار کیا تو میرے گھر اور سسرال والے میرے ہاتھ پاؤں توڑ کر کونے میں ڈال دیں گے، اور میں قطعی اپاہج ہونا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی ہمارے تمہارے خاندان کے رہن سہن اور رسم و رواج میں بہت فرق ہے، ہمارے خاندان میں تمہاری جگہ نکالنا مشکل ہے۔ آپ مجھے اپنی زندگی میں جگہ دے دیں، خاندان میں جگہ میں خود بنا لوں گی۔ نہیں، ہمارا خاندان تمہیں قبول نہیں کرے گا، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اب جب بھی وہ ٹہلنے نکلتا، اسے اپنا منتظر پاتا۔ لاکھ وہ اس سے کترا کر نکلنا چاہتا، مگر وہ نکل نہ پاتا۔ طارق محض اس کا دل رکھنے کے لیے کچھ دیر اس سے باتیں کر لیتا۔ دراصل وہ بے حد نرم خوب اور بامروت انسان تھا، کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ اس سے مل کر اس کی باتیں سن لیتا ہے۔ طارق بابو، میری ماں مجھے جہلم نانی کے پاس بھیجنا چاہتی ہے، مگر میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہاں کیا رکھا ہے؟ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی، نہ ڈھنگ کا کھانا، نہ ڈھنگ کا کپڑا۔ وہاں تمہارے نانا، نانی، ماموں، ممانی اور بچے ہیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا۔ تم ہی تو کہتی ہو کہ ماموں ممانی تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ تم کھیلتی ہو۔ ماں تمہیں یہاں اجاڑ ویران جگہ لے آئی ہے، اب کیا بات ہو گئی ہے؟ وہاں میرا ماموں میرے نانا کی عمر کے آدمی سے میری شادی کرنا چاہتا ہے، ماہین نے منہ بسور کر کہا۔ کیسا ہے وہ آدمی؟ کیا پیسے والا ہے؟ ہاں، پیسہ تو بہت ہے، مکان بھی بہت بڑا ہے۔ وہ اپنے سفید بالوں اور مونچھوں پر کالا رنگ لگاتا ہے، تب وہ بالکل جوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلتا ہے۔ کالا رنگ؟ طارق ہنس پڑا۔ بے وقوف، وہ خضاب لگاتا ہے، جسے انگریزی میں پولی کلر کہتے ہیں۔ کیا انگریزی پڑھی ہے؟ صرف ABCD تک پڑھی ہے، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، جب وہ بالوں میں رنگ لگاتا ہے تو جوان لگتا ہے؟ ہاں، تھوڑا
تھوڑا تھوڑا تو وہ جوان ہے نا، تمہیں بہت آرام سے رکھے گا، تمہارے لیے اچھے اچھے کپڑے اور زیور بنائے گا، نوکر چاکر آگے پیچھے ہوں گے، تم چودرانی کہلاؤ گی، سب لوگ تمہاری عزت کریں گے، تمہاری برادری کی کسی لڑکی کے پاس اتنے زیور کپڑے نہیں ہوں گے۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلا رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے اچھے کپڑے اور زیور۔ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی۔ اگر ماں نے مجھے زبردستی جہلم بھیجا تو میں دریائے جہلم میں چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ سسکیاں لینے لگی تو وہ گھبرا گیا۔ دیکھو ماہین، اپنے آنسو پونچھ لو، رونا بند کرو، ورنہ میں پھر ادھر آنا چھوڑ دوں گا۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اچھا، تو پھر مجھے اپنے گھر لے چلو گے؟ ارے کیوں مجھے جوتے لگواؤ گی؟ میرے گھر والے بڑے ٹیڑھے لوگ ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب تم جاؤ۔ ارے کمال، ماہین نے تو میرا پیچھا لے لیا ہے، کہتی ہے مجھے اپنے گھر لے چلو۔ اس کی ماں کو سمجھاؤ کہ وہ اسے جہلم بھیج دے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا یا پھر میری سسرال خبر پہنچ گئی تو بہت برا ہوگا۔ تم نے ہی تو اسے اپنے پیچھے لگایا ہے، اب کیوں دامن چھڑا رہے ہو؟ کیا حرج ہے، ایک سے منگنی دوسری سے نکاح۔ کمال نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ ارے نہیں، یہ تو دیکھو وہ کس طبقے کی لڑکی ہے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور گھر والے مجھے الٹا لٹکا دیں گے۔ نہیں طارق، لڑکی کا کوئی طبقہ نہیں ہوتا، ساری لڑکیاں معصوم، بھولی بھالی اور ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ لگتا ہے ماہین تم سے محبت کرنے لگی ہے، اس نے تو ماں سے بھی کہہ دیا ہے کہ میری شادی طارق بابو سے کر دو۔ ہائیں کیا؟ وہ گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں طارق، ایک دن اس کی ماں مجھے ملی تھی، کہہ رہی تھی کہ ماہین کسی طارق بابو سے شادی کرنے کو کہتی ہے۔ بیٹا ذرا پتہ لگانا، میں تو سارا دن روزی کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہوں، وہ جانے کہاں کہاں کی خبر لاتی ہے، اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ طارق کو تشویش نے گھیر لیا۔ پھر اس نے دفتر سے چھٹی لے لی اور کئی دن تک مل نہیں آیا، مگر وہ سوچنے لگا کہ کہیں ماہین اسے ڈھونڈتی ہوئی مل کے اندر نہ چلی جائے۔ کمال سے بھی اس نے پوچھا ہوگا، کئی ماہ ہو گئے تھے اس سے ملتے ہوئے۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اسے بھی وہاں تشنگی محسوس ہوئی۔ پھر ایک دن کمال کا فون ملا۔ یار تم چلے گئے اور وہ بلا میرے سر ڈال گئے۔ اس نے رو رو کر میری جان کھا لی ہے کہ مجھے طارق بابو کا پتہ دے دیں، میں خود انہیں ڈھونڈ لوں گی۔ اس کی ماں بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے۔ ارے خدا کے لیے کمال، کہیں اسے میرا پتہ نہ دے دینا، ورنہ سمجھ لو میری خیریت نہیں ہے، پرسوں میں آ رہا ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر جب تیسرے دن آفس پہنچا، دونوں کھانے کے بعد باہر نکلے تو وہ سر جھاڑ، منہ پھاڑ، عجیب حلیے میں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ طارق کو افسوس ہونے لگا، وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بابو کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، بس میرا جی خراب ہو گیا۔ اچھا، جا کر اپنا حلیہ درست کر، نہا دھو کر آ، تب بات کرنا۔ پھر آؤ گے نا بابو؟ ہاں آؤں گا۔ اور وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ ماہین بھی خوشی سے زکن بھرتی ہوئی اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ ماں اسے حیرانی سے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ماں، بابو؟ وہ کچھ نہ سمجھی۔ ارے وہی طارق بابو۔ اوہ اچھا، وہ بھی مطمئن سی ہو گئی۔ اس کے بعد تو جیسے وہ آسمانوں پر اڑنے لگی، ہر دم بنی سنوری، صاف ستھرے کپڑے، کنگھی چوٹی، آنکھوں میں کاجل۔ قبول صورت تو تھی ہی، اب اور اچھی لگنے لگی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ بشیرہ کا شوہر فوت ہو گیا۔ اب وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ طارق کمال کے ساتھ اس کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو اس کی ماں اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ طارق نے جلدی سے پاؤں سمیٹ لیے۔ کمال نے اسے پکڑ کر ٹوٹے پوٹے تخت پر بٹھا دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے اماں کہ تمہارا شوہر فوت ہو گیا۔ طارق اور کمال دونوں نے کہا۔ ارے پتر، اسے تو مر ہی جانا تھا، پر سب سے بڑا غم اس دھی کا ہے جو کہتی ہے میں جہلم نہیں جاؤں گی۔ اب ہمارا یہاں کون ہے بابو؟ اسے سمجھاؤ یا پھر دوبل نکاح کے پڑھا کر لے جاؤ، کہیں کونے کھدرے میں ڈال دینا، پڑی رہے گی، خدمت کرے گی، 2 روٹی کھا لے گی، میری فکر دور ہو جائے گی کہ میری دھی کو ایک چھت مل گئی ہے، میں سکھ سے مر سکوں گی۔ اس نے طارق کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ گھبرا کر کمال کی طرف دیکھنے لگا۔ کمال چپ رہا تو طارق نے کہا، اماں یہ بڑا مشکل کام ہے، میری منگنی ہو چکی ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کیسے کر لوں؟ کہاں لے جا کر رکھوں گا؟ میرا سالہ مجھے شوٹ کر دے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ جانے کہاں سے کس کی لڑکی کو اٹھا لایا ہے، پولیس کیس بن جائے گا۔ پتر، ہم بھی کوئی کمین لوگ نہیں ہیں، بس غربت نے مار دیا ہے۔
باپ بھائی دکانداری کرتے ہیں۔ میری شادی چاچا کے بیٹے سے ہو گئی، مگر وہ مت کماؤ نکلا۔ چاچا گاؤں کا حاری ہے، اس نے بیٹے سے کہا ہمارے ساتھ مل کر کام کر، مگر وہ سدا کا ہڈ حرام تھا، ضد کر کے کراچی آ گیا کہ میں یہاں بڑی نوکری کروں گا۔ میں اپنی بچی کو ماں کے پاس چھوڑ کر چلی آئی، وہ یہاں ہیروئن کے چکر میں پڑ گیا اور ہیروئن بیچتے بیچتے ہیروئن جی بن گیا۔ میں کیا کرتی، پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ کوئی ہنر جانتی تھی۔ ایک معنی ترس کھاتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ کاغذ چننے پر لگا لیا۔ اتنا ہوا کہ دال روٹی کا سہارا ہو گیا۔ تب میں نے اس جنم جلی کو بلوا لیا کہ بیمار باپ اور گھر کو یہ سنبھال لے گی، پر کیا جانتی تھی کہ یہ کمبخت جھونپڑی میں رہ کر محلوں کے خواب دیکھنے لگے گی۔ میں بیوہ غریب عورت کہاں جاؤں اس جوان زندہ لاشے کو لے کر؟ وہ پھر دھواں دھار رونے لگی۔ اچھا اماں رو مت، کمال نے کہا، ہم کچھ سوچتے ہیں۔ پھر دونوں وہاں سے نکل گئے۔ کسی کا بوجھ اٹھا لینا ویسے ہی ثواب ہے، پھر کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھنا، اسے تحفظ دینا تو عین عبادت ہے۔ اچھی بھلی جنت کو کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کمال نے طارق کو سمجھایا۔ تو مجھے سمجھا رہا ہے؟ خود کیوں نہیں اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا؟ طارق بھڑک اٹھا۔ یار میری تو پہلے ہی 2 بیویاں ہیں، اب اگر تیسری کر لی تو وہ دونوں مجھے زندہ ہی گاڑ آئیں گی قبر میں جا کر۔ کمال ہنس پڑا۔ ارے واہ، تم تو چھپے رستم نکلے، 2 بیویاں، یہ کیسے ہوا؟ طارق کو بڑی حیرت ہوئی۔ یار ہونا کیا تھا، کمال نے مختصر بتایا۔ چچا کا اصرار تھا کہ کمال میرا داماد بنے گا، اور ماموں جان خم ٹھونک کر آ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کمال میری بہن کا بیٹا ہے، پہلا حق تو ہمارا ہے، وہ میرا داماد بنے گا۔ کمال مسکرا کر چپ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا جلدی بتاؤ، طارق نے اسے ٹہوکا دیا۔ پھر کچھ حمایتی چچا کے نکل آئے اور کچھ ماموں جان کے، لاٹھی ڈنڈوں سے لیس۔ بہت ممکن تھا کہ ڈنڈوں لاٹھیوں کے علاوہ گولیاں بھی چل جاتیں کہ میں میدان میں کود پڑا اور سفید رومال ہلا دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا بزرگوں، میں کسی کو مایوس نہیں کروں گا، آپ لوگ قاضی کو بلا لیں، ہم ابھی دونوں سے نکاح پڑھوا لیتے ہیں، دونوں کے داماد بن جاتے ہیں، پھر تو کوئی جھگڑا نہیں رہے گا نا۔ سب لوگ ہکا بکا سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سب کی سٹی گم تھی، ماحول میں ایک دم سناٹا چھا گیا، مگر عجیب بات تھی کہ اندر سے کہہ کہوں اور ہنسی باتوں کی چہکار گونج رہی تھی۔ مجھے اندر بلا لیا گیا۔ میں حیرت سے اپنی جگہ جم کر رہ گیا جب میں نے چچی اور موانی جان کو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہنستے مسکراتے مبارکباد دیتے ہوئے دیکھا۔ چل بیٹا، سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، امی نے مجھے اپنے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں تجھے اتنا عقل مند نہیں سمجھتی تھی، تو نے چچا ماموں دونوں کا مان رکھ لیا، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ اور میں کرسی پر ڈھیسا گیا۔ کامی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میرے دل نے سسکی بھری۔ ہائے، میرے دماغ نے مجھے یہ کون سا راستہ دکھا دیا؟ مجھے تصور میں شہنیلا اور فرزانہ کے ہاتھوں میں بیلن اور کپڑے کوٹنے والا ڈنڈا نظر آنے لگا، اور میں نے گھبرا کر اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ دونوں کے بے تحاشا کہے کمرے میں گونجنے لگے۔ کمال نے کہا، مگر یار کبھی اس کی نوبت نہیں آئی، دونوں بڑے سلوک سے رہتی ہیں اور بہت خوش ہیں۔ طارق کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا ان میں لڑائی نہیں ہوتی؟ خیر تھوڑی بہت کبھی ہو جاتی ہے، محض بچوں کی وجہ سے، پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، مگر دونوں ایک دوسرے کو سوکت نہیں سمجھتی۔ انہوں نے اپنی والدین کی بات کو نیچا نہیں ہونے دیا، ان کی عزت رکھ لی، اور وہ جو کچھ چاہتے تھے وہی کیا، ان کی ضد پوری ہو گئی۔ طارق بہت حیران تھا اس ڈرامائی واقعے سے، شاید ایثار کا یہ بھی ایک انداز تھا، دونوں کا پلہ بھاری رہا۔ ہاں طارق، کم سے کم مجھے یہ فائدہ ہوا کہ گھر میں جنگ نہیں ہوتی، اسی لیے میں دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر میرا مسئلہ دوسرا ہے کمال، ہماری منگنی کو 3 سال ہوئے، ہم ایک دوسرے کا خواب ہیں، اب شادی ہونے والی ہے، اگر اسما کو ذرا بھی شبہ ہو جائے تو وہ جان دے دے گی، پھر میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ ارے 20ویں صدی کے لیلا مجنوں، کمال نے اسے ایک دھپ لگائی۔ ارے تم ماہین کو مل کے کوارٹر میں رکھنا، اور اسما تمہارے گھر پہلی بیوی کی حیثیت سے رہے گی، پھر جھگڑا کیا؟ ہاں کسی مناسب موقع پہ اسما کو اعتماد میں لے کر بتا دینا کہ تم نے یہ حماقت کر لی ہے، بس تھوڑا ناراض ہوگی پھر منا لینا، بیوی کو منانا کیا مشکل ہے؟ کمال نے ہنس کر کہا۔ پھر 4 دوستوں کی موجودگی میں نہایت سادگی سے دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ان کا سرکاری چھوٹا سا کوارٹر دونوں کا حجلہ عروسی بنا۔ دوسرے ہی دن بشیرہ اپنی جھونپڑی
مائیں ٹوٹے پھوٹے سامان کے بیچ کر جہلم چلی گئی۔ ایک ہفتے کی چھٹی لے کر طارق نے اسی کوارٹر میں ماہ غسل بنایا۔ گھر میں کہہ دیا کہ دفتر کے کام سے لاہور جا رہا ہوں۔ شادی کے بعد تو ماہین نکھر گئی، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ طارق کو اچھی لگنے لگی۔ کوارٹر میں کچھ ضروری سامان پہلے ہی لا کر رکھ دیا تھا، پلنگ، بستر، الماری، کچھ برتن۔ 4-5 سوٹ بوتیک سے خرید لایا تھا، کچھ آرٹیفیشل جیولری، چپل، کچھ میک اپ کی چیزیں، سینٹ وغیرہ۔ اب ماہین ہر دم 16 سنگھار کیے رہتی۔ اسے تو جیسے بادشاہت مل گئی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا پکاتی، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی، شوہر کے لاڈ اٹھاتی اور طارق ماہین کے ناز اٹھاتا۔ پھر ہفتہ ختم ہوتے ہی وہ گھر چلا گیا۔ اب طارق دوپہر میں کینٹین کے بجائے ماہین کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا کھانا کھاتا، چائے پیتا، گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کرتا اور دفتر چلا جاتا، پھر آفس سے گھر۔ صرف دوپہر کے چند گھنٹے ماہین کے ساتھ گزرتے تھے۔ اسے پھر بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ 6 ماہ بعد طارق کی شادی ہو گئی۔ اب اس کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا۔ کچھ دن تو اس کی اپنی شادی کے ہنگامے میں گزر گئے، پھر عزیزوں دوستوں میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ماہین گھبرائی پھرتی۔ مل کے چوکیدار کی بیوی اس کی دوست بن گئی تھی۔ کبھی وہ آ جاتی، کبھی ماہین چلی جاتی۔ رات کو البتہ وہ اپنے کمرے اور کوارٹر میں تالا لگا لیتی تھی۔ طارق نے اسے یہی ہدایت کی تھی، مگر راتیں ماہین کی ویران ہو گئی تھیں۔ پھر وہ آفس آنے لگا اور اس کا پہلا جیسا روٹین بن گیا۔ ماہین نے ضد شروع کر دی کہ مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہاری ماں کے ہاتھ پاؤں جوڑوں گی، انہیں منا لوں گی کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، سارے گھر کا کام کروں گی، تمہاری بیوی کی خدمت کروں گی، مگر میں تنہا نہیں رہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس دن وہ بہت روئی۔ طارق سخت پریشان تھا۔ اس نے کمال کو پکڑا۔ دیکھا، میں نے کہتا تھا کہ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ دیا ہے، اب سوائے ڈوبنے کے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اسے آ کر سمجھاؤ کہ وہ گھر جانے کی ضد نہ کرے، میں کسی قیمت پر ایسا نہیں کر سکتا۔ کمال آیا۔ اس نے ماہین کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے رونا شروع کر دیا اور کمال چپ چاپ چلا گیا۔ پھر خدا نے اسما کو ایک پیاری سی بیٹی دی۔ اس نے ماہین کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر بولی، میں جا کر اسے دیکھا ہوں، وہ تمہاری بیٹی ہے تو میری بھی تو ہوئی۔ میرا جی چاہتا ہے اسے گود میں لے کر خوب پیار کروں۔ مجھے لے چلو، کہہ دینا میرے دوست کی بیوی ہے۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو۔ وہ چیخ پڑا، تم وہاں نہیں جاؤ گی، ایک بار کہہ دیا، اب مجھے تنگ مت کرو۔ تم ڈرتے ہو مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی کہنے سے۔ بزدل ہونا؟ نہ میں ڈرتا ہوں نہ بزدل ہوں، مگر تم میری زندگی میں چور دروازے سے داخل ہوئی ہو۔ اسما کے حق پر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے، کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر تمہاری ضد اور رونے دھونے پر مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اب میں شرمسار ہوں، میرے پاس دوسری شادی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ تو پھر مجھے گولی مار دو یا میرا گلا گھونٹ دو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ وہ رونے لگی اور اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ اس کی پیشانی سے خون کی دھار بہنے لگی۔ طارق بدحواس ہو گیا۔ اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر پیشانی پر دبا دیا۔ بڑی مشکل سے خون بند ہوا، پھر ڈیٹول لگا کر پٹی باندھ دی۔ کیا مجھے مرواؤ گی؟ کیا چاہتی ہو؟ یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ بولو۔ وہ غصے سے چیخ پڑا۔ میں نہیں جانتی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں رہنا پڑے گا، میں تمہیں گھر نہیں لے جا سکتا۔ تم جہلم چلی جاؤ اپنی ماں کے پاس، میں تمہیں خرچ بھیجتا رہوں گا، پھر میں تمہیں بلا لوں گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، پھر تم بالکل بھول جاؤ گے مجھے۔ اگر زبردستی کرو گے تو میں دریائے جہلم میں ڈوب مروں گی۔ وہ پھر رونے لگی۔ یہ بلیک میلنگ بند کرو، بہت دیکھے ہیں مرنے والے۔ وہ غصے میں زور سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس دن وہ بہت پریشان تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ راز کھل نہ جائے، پھر کیا ہوگا۔ مگر وہ راز ہی کیا جو راز رہے، اسے تو ایک نہ ایک دن کھلنا ہوتا ہے۔ طارق کا کزن بھی وہاں مل میں کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے طارق کو مل کے عقب میں کوارٹر سے نکلتے دیکھ لیا۔ وہ ذرا کھوجی قسم کا لڑکا تھا۔ طارق کے جاتے ہی دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ ماہین نے دروازہ کھول دیا۔ طارق بھائی ہیں؟ نہیں، وہ ابھی آفس کے لیے نکلے ہیں۔ میں ان کا چچا زاد بھائی شہزاد ہوں۔ پانی پلائیں گی آپ؟ وہ مسکرایا۔ ہاں ہاں بیٹھو۔ ماہین نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود کولر سے پانی نکالنے لگی۔ شہزاد نے ایک ہی نظر میں پورا جائزہ لے لیا۔ ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا لاؤنج، کچن، صحن، باتھ روم،
یہ چھوٹا سا صاف ستھرا گھر اور اس میں ایک خوبصورت لڑکی، شہزاد کا ماتھا ٹھنکا۔ آپ ہماری بھابھی ہیں نا؟ کلاس واپس کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں، میں طارق کی بیوی ہوں، یہ کوارٹر ان کا ہے۔ ارے واہ، ہمیں تو خبر بھی نہ ہوئی۔ کب کی طارق بھائی نے آپ سے شادی؟ 1 سال ہوا یا پھر کوئی زیادہ ہوئے ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ پھر آپ گھر کیوں نہیں آئیں؟ وہ مجھے لے کر نہیں جاتے، میں نے تو کتنی بار کہا۔ وہ کچھ اداس ہو گئی۔ طارق بھائی اگر اپنے گھر آپ کو لے کر نہیں جاتے تو کسی دن آپ ہمارے گھر چلیے، ہماری آپی، باجی اور امی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ اچھا، وہ خوش ہو گئی۔ پھر میں کسی دن طارق سے پوچھ کر چلوں گی تمہارے ساتھ، تم آؤ گے نا؟ میں تو آ جاؤں گا، مگر آپ طارق بھائی کو بالکل کچھ نہ بتانا۔ اتوار کے چھٹی میں تو طارق بھائی اپنے گھر ہوتے ہیں، میں اتوار کو آ کر آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور شام کو پہنچا دوں گا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ اچھا، میں جا رہا ہوں، کنڈی لگا لیں، میرا ذکر طارق بھائی سے نہ کیجیے گا۔ اس طرح یہ راز اپنی قدر و قیمت کھوتا گیا۔ وعدے کے مطابق اتوار کو وہ آ کر ماہین کو اپنے ساتھ لے گیا۔ طارق نے ماہین کو برقع خرید دیا تھا کہ اگر کبھی باہر جانا تو برقع اوڑھ کر جانا۔ چنانچہ اس نے برقع اوڑھ کر ہی گھر سے قدم نکالا۔ طارق کی چچی اور ساری کزنز نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ چچی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ماہین پہلی بار اپنے سسرال کے لوگوں سے مل رہی تھی، اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بڑی آپی اور چچی نے اس سے خلوص جتا جتا کر سارے واقعات پوچھ لیے تھے، اور اس بے وقوف لڑکی نے اپنی پہلی ملاقات سے لے کر شادی تک کی ساری باتیں انہیں سنا ڈالی تھیں۔ خوب کہے لگ رہے تھے، بار بار اسے اپنے سے لگا کر پیار کر رہی تھی وہ۔ ہائے، کتنی معصوم، کتنی بھولی بچی ہے، طارق نے اسے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اسی دن سے سازش کا جال بننا شروع کر دیا تھا طارق کے خلاف۔ جس دن شہزاد نے ماں کو آ کر اس کی دوسری بیوی کے متعلق بتایا تھا، اب انہوں نے پورا پلان تیار کر لیا تھا اور اسی کے مطابق عمل کر رہی تھیں۔ بڑھ چڑھ کر انہوں نے ماہین کی خاطر تواضع کی، خوب محبت جتائی، اسے اپنے ڈھپکا پا کر ساری باتیں پوچھ ڈالیں۔ اس نے تو کبھی ایسا ماحول، ایسے محبت کرنے والے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ ان کا یہ حسن سلوک دیکھ کر ہواؤں میں اڑنے لگی تھی وہ۔ اسے لگا کہ ان سے بڑھ کر اس کا کوئی اپنا نہیں تھا اور وہ انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ طارق کے والد اور چچا کے تعلقات کشیدہ تھے۔ ایک مکان کے بیچنے پر سارا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا۔ بقول چچی کے بڑے بھائی نے چھوٹی بیوہ بھاوج کو اس میں سے حصہ نہیں دیا تھا، جبکہ بڑے بھائی کے مطابق چھوٹی بھاوج کا سراسر یہ بہتان تھا۔ معلوم نہیں حقیقت کیا تھی، مگر دلوں میں میل آ چکا تھا۔ بڑے بھائی اور ان کی اولادیں تو سب کچھ بھول بھال چکی تھیں، لیکن ان کی اولاد نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا اور ان کی ذرا ذرا سی غلطیوں، کمزوریوں کی تشہیر کر کے انہیں شرمندہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ آنا جانا تو اب بھی تھا، مگر وہ بات نہیں تھی، اور اب تو ایک بڑی کمزوری چچی کے ہاتھ لگ گئی تھی، ثبوت کے ساتھ۔ جبکہ طارق کے چھوٹے بھائی شارق کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی اور شادی کے اہتمام ہو رہے تھے۔ چچی جان اور بڑی چھوٹی آپی کو یہ موقع نہایت مناسب لگا تھا۔ انہوں نے ماہین کو رخصت کرتے وقت ایک خوبصورت کامدار سوٹ مائع اس کی میچنگ جیولری، چوڑی اور چپل کے دیا اور کہا کہ شادی کے دن شہزاد تمہیں یہاں لے کر آئے گا، یہ سوٹ تم اس دن پہننا، ہما تمہیں تیار کر دے گی اور تم ہمارے ساتھ شادی ہال میں چلو گی۔ وہاں تمہاری سوکن یعنی طارق کی پہلی بیوی بھی ہوگی اور ہم تمہارا تعارف طارق کی دوسری بیوی کی حیثیت سے وہاں سب سے کرائیں گے اور طارق کے والد کو بتائیں گے کہ یہ بھی آپ کی بہو ہے۔ اس طرح خاندان بھر کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا بھی اس گھر پہ وہی حق ہے جو اسما کا ہے، پھر کوئی تمہیں وہاں سے نہیں نکال سکے گا۔ ہائے چچی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ ماہین نے ان کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ اگر میں یہاں آ گئی تو تمام عمر آپ کو دعائیں دوں گی۔ پھر شہزاد اسے گھر چھوڑ آیا۔ طارق کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ اندر ہی اندر کیسی بارودی سرنگیں اس کے گھر تک بچھائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ شادی کے انتظامات میں لگا ہوا تھا، جبکہ وہ 2 دن قبل ماہین سے جا کر کہہ آیا تھا، بھائی کی شادی کی وجہ سے میں کچھ دن نہیں آؤں گا، ولیمے کے بعد آؤں گا، گھبرانا نہیں، گھر میں تالا لگا کر رکھنا۔ اور وہ چپ چاپ سر جھکائے سنتی رہی تھی۔ اس نے قطعی نہیں بتایا کہ وہ کس سے مل کر آئی ہے۔ شادی کا دن آیا تو شہزاد اسے دوپہر میں آ کر لے گیا۔ سب بہنوں نے اس کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی، پھر شام کو اسے وہی کامدار گرین سوٹ پہنایا، ہاتھ بھر بھر کر چوڑیاں پہنائیں۔
اس کا میک اپ کیا، بال بنائے، اس کا جوڑا باندھا اور بیلے کا ہار جوڑے میں لپیٹ دیا اور گلاب سجا دیے۔ اس کا روپ دمک اٹھا۔ ایسا بناؤ سنگھار تو طارق سے شادی کے وقت بھی نہ ہوا تھا اس کا۔ کون کرتا؟ ایمرجنسی میں تو نکاح ہوا تھا۔ بڑی آپی نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا تو وہ اپنا روپ دیکھ کر شرما گئی اور اس کا دل بے اختیار طارق کے سامنے جانے کے لیے ہمکنے لگا۔ دیکھنا ماہین، تمہارے سامنے آج طارق کی بیوی اسما کا روپ بھی مان پڑ جائے گا۔ مگر طارق کا تصور آتے ہی وہ ڈر گئی۔ آپی، کہیں مجھے وہاں دیکھ کر طارق ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ تم یہاں کیسے آ گئیں میری اجازت کے بغیر۔ وہ کچھ خفضہ سی نظر آنے لگی۔ ارے چھوڑو طارق کو، میں تو اسے وہ سناؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ خواہ مخواہ اس نے تمہیں قیدی بنا کر رکھا تھا، اس نے تم سے نکاح کیا تھا، کوئی تمہیں بھگا کر تو نہیں لایا تھا، پھر اس نے کیوں چھپایا؟ چلو یہ کام ہم نے کر دکھایا۔ ہما نے اسے گلے سے لگا لیا، تب اسے تسلی ہو گئی۔ پھر سارے کے سارے جا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ بارات 1 گھنٹہ لیٹ آئی تھی۔ آتے ہی ہلچل مچ گئی، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، ہاتھ ڈالے گئے اور فلیش لائٹ کے جھماکے ہونے لگے۔ پھر نکاح ہوا اور دلہن دولہا کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ مووی بنی اور بوتلیں کھلنے لگیں۔ اس اسنا میں ہما آپی ماہین کو سامنے لے آئیں۔ کمال نے طارق کو علیحدہ لے جا کر صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ تمہاری چچی نے شہزاد کو بھیج کر ماہین کو بلوایا تھا اور اسے سجا بنا کر ساتھ لے کر آئی ہیں، اور سب سے اس کا تعارف تمہاری دوسری بیوی کی حیثیت سے کرایا جائے گا۔ پورے خاندان کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری دوسری بیوی کون ہے۔ طارق نے بڑی بے بسی سے کمال کو دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب کچھ؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ مجھے شہزاد پر کچھ شک ہو گیا تھا، میں نے اسے پکڑا تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اب تم سامنے مت آنا، گھر چلے جاؤ۔ اسے یہ سن کر طیش آ گیا۔ وہ اندر جا کر آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ بڑی آپی ماہین کو لیے ہر میز پر جا کر تعارف کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ وہ حیران رہ گیا۔ ماہین پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا یہ روپ سنگھار، بھاری جوڑا، جیولری، ہار پھول۔ معلوم ہوتا ہے یہ ساری تیاریاں چچی جان نے محض مجھے رسوا کرنے کے لیے کی تھیں، ورنہ انہیں میری پہلی یا دوسری بیوی سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ خیر میں ماہین کو اچھی طرح سمجھوں گا۔ اس کمزرف لڑکی نے اپنے کو سمجھا کیا تھا؟ آسمان سے اتری ہوئی کوئی چیز؟ وہ اسی طرح آڑ میں ہوتا ہوا باہر نکل گیا، پھر کہیں نظر نہ آیا۔ سارے ارمان، ساری خوشیاں، دیور کی شادی کے لیے کی ہوئی تیاریاں جھاگ بن کر بیٹھ گئیں۔ دل میں ایک ساتھ کتنے ہی تیر سنسناتے ہوئے اتر گئے۔ جب چچی اور بڑی آپی نے ان کی میز پر آ کر السلام علیکم کہا تو ماہین نے بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام کہہ کر سب نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے انہیں پہچانا؟ یہ ماہین ہیں، طارق کی دوسری بیوی۔ ہما اسما اور ان کی بہن بھاوے سے مخاطب تھی۔ پھر وہ اسما کی ماں کی طرف دیکھ کر بولی، بھائی آنٹی یہ میرے پاس آئی تھی کہ میں انہیں آپ لوگوں سے ملواؤں۔ طارق تو لاتے نہیں تھے، اس لیے میں ملانے لے آئی۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اسما کی تو اسے دیکھ کر آنکھیں پتھراسی گئی تھیں۔ ان کی ماں، بہن اور بھاوت کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ پھر چچی ہنستی ہوئی آئیں اور ماہین کو دوسری طرف لے گئیں۔ تب اسما کی امی اور بہن نے طارق کی آپا عرشی سے کہا، عرشی یہ میری بچی کے ساتھ کیسا مذاق کیا ہے طارق نے؟ ہمارے ساتھ کیوں یہ کھیل کھیلا گیا ہے؟ بھری محفل میں ہمارے منہ پر تماچے مارے گئے ہیں، ہمیں ذلیل کیا گیا، پہلے کیوں نہ بتایا کہ اس نے ایک اور کر رکھی ہے؟ اگر پتہ ہوتا تو ہم یہ تماشا دیکھنے نہ آتے۔ بلاؤ کہاں ہے طارق؟ خالہ جان خدا گواہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، نہ ہم نے آج تک اس کی شکل دیکھی تھی۔ وہ آ تو جائے، میں خود اس سے پوچھوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ طارق کہیں نہیں ملا تھا، ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا۔ ہم کیسے مان لیں کہ تمہارے بھائی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور تم لوگ بے خبر رہے؟ اسما کی بھاوج اور بہن ہتے سے اکھڑ گئیں اور اسما نے رونا شروع کر دیا۔ عرشی اپنی جگہ چور بن گئی۔ اس کے پاس اپنی صفائی کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ ماہین کے جیتے جاگتے وجود کے ساتھ ہر دلیل بےمانی ہو گئی تھی۔ اسے چچی پر سخت غصہ آ رہا تھا اور اپنے بھائی پر ان سے زیادہ۔ کمبخت، مجھے ہی چپکے سے بتا دیتا تو یہ نوبت نہ آتی، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی رہی اور خاموش رہی۔ چچی نے سب سے پہلے مہمانوں کے ساتھ ماہین کو گھر پہنچایا۔ اس کے بعد دلہن کے ساتھ اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ ماں نے کہا، اسما اپنی تیاری کر لے، تجھے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ اب یا تو تیری سوکن یہاں رہے گی یا تو رہے گی، میں ان کے بیچ تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اسما بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد طارق آیا
اور اسما کو اوپر ٹیرس پر لے کر چلا گیا۔ اسما، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ میں شرمندہ ہوں کہ چچی اور ہما آپی نے میری دوسری بیوی کی حیثیت سے اس کا تعارف کروا کر سب کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ٹارچر کیا، ان کی توہین کی۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ چچی نے ہم سے انتقام لیا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا انہوں نے کہ ہماری عزت ان کی عزت تھی۔ ہم سب ایک ہی باغ بلکہ ایک ہی درخت کے پھول ہیں۔ ہمارے اور ان کے بچوں کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ پھر یہ تفریق کیوں؟ نفرت کیسی؟ کیوں؟ کیا وہ آپ کی دوسری بیوی نہیں تھی؟ اس نے آپ سے نکاح نہیں کیا تھا؟ اسما نے تڑق کر پوچھا۔ ضرور تھی اسما، مگر وہ محض ایک حادثہ تھا، میری غلطی تھی، سراسر حماقت تھی۔ میں تمہیں بتانے والا تھا مگر دشمن اپنا وار چل گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے گھر والوں کی بڑی بےزتی ہوئی ہے۔ میرے اعتماد کو آپ نے کرچی کرچی کر دیا۔ آخر میرا کیا قصور تھا طارق، جو آپ نے مجھے دوزخ کر دیا؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ، مجھ سے زیادہ خاندانی تھی؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ اسما رو پڑی۔ طارق نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور بڑی درد مندی سے بولا، باخدا اسما، اس میں کوئی بات نہ تھی۔ تم ہر طرح اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہو۔ تم میری رفیق ہو، شریک حیات ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ ولیمہ ہو جانے دو، میں اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھیج دوں گا۔ مگر ابھی میری بات مان لو، شادی کا گھر ہے، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، میں کوئی جواب نہ دے سکوں گا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ولیمے کے بعد میرے بھائی اور والدین کو مطمئن کر کے مجھے لے آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ آنسو پوچھتی ہوئی چلی گئی۔ طارق اپنے ہونٹ چباتا رہ گیا۔ گھر کے ہر شخص کی نگاہوں میں سوال تھا، لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ رات کو جب سب لوگ آرام کی غرض سے لیٹ گئے تو طارق غصے میں بھرا اوپر گیا۔ اس وقت ماہین نسبتاً ہلکے کپڑے پہنے اسما کی مسیری پر نیم دراز شاید طارق کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھاری کام کا گرین سوٹ جو اس نے شادی میں پہنا تھا صوفے پر پڑا تھا۔ وہ نہایت تیزی سے دھم دھم کرتا اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماہین گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نیچے اترو، وہ دھاڑا، اور ماہین جلدی سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ طارق نے آگے بڑھ کر ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ لہرا گئی۔ پھر دوسرا تھپڑ اس سے زیادہ زور سے پڑا تو وہ گر پڑی اور سسکیاں لینے لگی۔ اس نے ماہین کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بتاؤ، تم یہاں کس کی اجازت سے آئی تھیں؟ تمہیں کون لایا تھا؟ بولو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ کچھ کہنے کے لیے زبان کھولی مگر آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پر لگ گئے ہیں، تم اڑنے لگی ہو، اپنی اوقات بھول گئی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہو گئی تھی، میں نے تمہاری مدد کی تھی اور تمہاری اماں کے رونے خوشامد کرنے اور ان کی تنہائی بے بسی دیکھ کر میں نے احمقانہ قدم اٹھا لیا تھا اور اپنا انسانی فرض ادا کیا تھا، مگر تم نے میری رعایت اور ہمدردی سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔ ہال میں ہماری چچی کی گوہر افشانیوں سے سب کو معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہارے ساتھ دوسرا نکاح کیا ہے۔ تم میری بیوی ہو۔ لوگوں کی نظروں نے مجھے بتا دیا کہ میں کتنا برا انسان ہوں کہ اتنی خوبصورت، پڑھی لکھی اور خاندانی بیوی کے ہوتے ہوئے میں نے اس گندگی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اسما کی ماں اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ وہ سخت ٹوٹا بکھرا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس وقت ماہین نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ طارق بابو، مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے یہاں آنے سے اتنی گڑبڑ ہو جائے گی، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ تمہاری چچی تمہارے خلاف ہیں، ورنہ میں نہ آتی۔ میں انہیں اپنا ہمدرد سمجھ کر جو وہ کہتی گئیں وہ کرتی رہی، اس لیے کہ میں تمہارے گھر میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی۔ تم جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرو، مگر مجھ سے ناراض مت ہونا۔ اب جو کہو گے وہ کروں گی۔ تم اپنی بیوی کو منا کر لے آؤ، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ مخمل میں کبھی ڈاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا۔ وہ بدستور غصے میں تھا۔ جاتے جاتے بولا، صبح جلدی تیار ہو جانا، آگے کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ماہین کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس نے بھلا یہ باغ و بہار ماحول، اتنا اچھا گھر، ایسے لوگ اور فیشنیبل ہستی مسکراتی خوبصورت لڑکیاں کہاں دیکھی تھیں؟ یا اللہ، 2.5 دن کی یہ بادشاہت دے کر مجھ سے نہ چھین۔ وہ سوچتی اور روتی سسکتی سو گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر طارق نے آ کر اسے جگایا۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر چیزیں سمیٹو اور برقع اوڑھ کر نیچے آ جاؤ، مجھے جلدی واپس آنا ہے، ناشتہ گھر پر کر لینا۔ وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ ماہین نے منہ ہاتھ دھویا،
بالوں میں برش پھیرا، صوفے سے سوٹ اٹھا کر تہہ کیا، شاپر میں ڈالا، برقع اوڑھا اور نیچے اتر گئی۔ طارق کی بڑی بہن اور باپ بیٹھے چائے پی رہے تھے، اخبار کھلا ہوا سامنے رکھا تھا۔ ماہین نے دونوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، جیتی رہو، آؤ چائے پی لو۔ نہیں ابو، بس نکل جائے گی۔ طارق اندر سے نکلا اور باہر چلا گیا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی نکل گئی۔ اس نے کوارٹر میں اسے پہنچا دیا اور کہا، گھر میں ہر چیز موجود ہے، چائے، ناشتہ، کھانا اپنی مرضی کا بنا لو، اور کچھ نوٹ اسے دے کر چلا آیا۔ جب سے اسما بچے کو لے کر گھر گئی تھی، وہ ننھی عمیرہ کی جدائی سے سب سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ہر دم بلبل کی طرح سارے گھر میں چہکتی پھرتی تھی اندر باہر۔ سارے لوگ چاہے جس عمر کے ہوں، اس کے انکل چاچو تھے اور سب اس کے دوست تھے، ہاتھوں ہاتھ رہتی تھی۔ اب اس کا دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ گھر میں سب اس کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ نئی دلہن کے چوتھی چالے شروع ہو چکے تھے۔ طارق کا دل ماہین کی طرف سے کھٹا ہو گیا تھا۔ نہ وہ یہاں آتی، نہ یہ نقشہ بنتا۔ چچی اور ان کی اولادیں بڑی کینہ پرور تھیں۔ لوگوں کی اور خصوصاً اپنے تایا اور تایا زاد بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں اور غلطیوں کو اچھالنا ان کی فطرت تھی۔ سو انہوں نے جو کیا اپنی فطرت کے مطابق کیا۔ تایا اور منجلی بہو اسما کو لینے گئی تھیں، مگر ان کے والدین اور بھائی کا مطالبہ تھا کہ جب تک ماہین کو طلاق نہیں ہوگی ہم اسما کو نہیں بھیجیں گے۔ سب نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا، ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں۔ منجلی بہو نے اسما کو سمجھایا، دلہن، اپنا گھر بچانے کے لیے عورت کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کا یہ حل ہرگز نہیں کہ تم مورچہ چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ۔ تب اسما نے سرگوشی میں کہا، بھابھی، میں ان نزاکتوں کو سمجھتی ہوں، طارق سے ناراضگی کے باوجود میں اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی، مگر اماں اور بڑے بھیا کی ضد کے آگے میں بے بس ہو گئی ہوں۔ آپ آتی رہیے گا، میں باجی سے کہوں گی کہ وہ اماں اور بھیا کو سمجھائیں۔ آخر وہ دونوں بے نیل و مراد واپس آ گئے، مگر ننھی عمیرہ کو ساتھ لیتے ہوئے۔ وہ دادا کے گلے کا ہار بن گئی تھی۔ تب بڑے بھیا نے کہا، آپ اسے لے جائیں، ورنہ رو رو کر جان کھا لے گی، پھر اسے بھیج دیجیے گا۔ طارق کی نیندیں اڑ گئی تھیں، کھانا پینا بھی واجبی رہ گیا تھا۔ وہ آفس جاتا، مگر ماہین سے ملے بغیر واپس آ جاتا۔ 15 دن گزر گئے تھے۔ ایک دن ٹہلتا ہوا اپنے کوارٹر کی طرف نکل گیا۔ اسی لمحے اس نے اپنے کوارٹر سے ایک اجنبی شخص کو نکلتے دیکھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ طارق کے قدم پھٹک گئے۔ جب وہ دور چلا گیا تو اس نے بھی اپنے قدم موڑ لیے۔ اس کا ذہن ایک دم گھوم گیا تھا۔ اس نے آفس میں آ کر کمال کو فون کیا، اس سے بات کی۔ کمال، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ آج میں نے ایک جوان لڑکے کو اپنے کوارٹر سے نکلتے دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو؟ ہاں، میں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ جب ماہین ایک دن کوارٹر سے باہر نل پر پانی بھرنے آئی تو میں نے اس لڑکے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا وہ کوئی اس کا عزیز ہے جو جہلم سے آیا ہے۔ بشیرہ نے بیٹے کی خیریت معلوم کی تھی اور اسے بلوایا تھا۔ اس کا نام اکبر ہے اور شہر میں کہیں ٹھہرا ہے، وہ کئی بار آ چکا ہے۔ تم نے بھی تو اس کی خبر نہیں لی۔ آتے ہو تو وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اگر خدا نہ خواستہ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو بات تمہارے ہی اوپر آئے گی، کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ یا تو اسے تحفظ دو یا پھر 2 بول لے کر اسے جہلم روانہ کر دو، تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو کمال، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اسے طلاق نامہ تھما کر جہلم روانہ کر دوں۔ اس کی وجہ سے میری بیوی میکے چلی گئی، میرے باپ بھائی مجھ سے سخت ناراض ہیں، کچھ تو مجھے کرنا پڑے گا۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگا۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ اس نے طلاق نامہ تیار کر کے وکیل کے دستخط کرا لیے اور مہر کے 5000 رکھ کر وہ لفافہ لے کر جب کوارٹر پہنچا تو ماہین ریشمی جوڑا پہنے 16 سنگھار کیے ہنس ہنس کر اکبر سے باتیں کر رہی تھی۔ اکبر کی نظروں میں بڑی وارفتگی تھی۔ اس کا ہاتھ ماہین کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ طارق کمرے کے دروازے کو دھکا دے کر اندر چلا گیا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر گھبرا کر پلنگ سے کھڑے ہو گئے۔ طارق بابو آ گئے؟ ماہین اپنے کو سنبھال کر ہنستی ہوئی آگے بڑھی تو طارق کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر اس نے ضبط کر کے اکبر کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ میں ماہین کے چھوٹے چاچا کا بیٹا ہوں، اکبر۔ مجھے اس کی نانی نے بھیجا ہے اسے لینے۔ وہ جی آپا بشیرہ بیمار ہے۔ بجائے ماہین کے اس نے جواب دیا، طارق بابو، میری ماں بیمار ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں اس نے خود کو بالکل نارمل کر لیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر پھر وہ ڈرتے ڈرتے بولی، کچھ دن کے لیے چلی جاؤں کیا؟ اس نے امید بھری نظروں سے اس کو دیکھا تو طارق نے کہا، کچھ دن کے لیے نہیں،
ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ طارق نے لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس میں تمہارے مہر کے 5,000 اور طلاق نامہ ہے۔ ماہین ایک دم چپ ہو کر لفافہ کھولنے لگی۔ 5,000 کے کرارے نوٹ دیکھ کر اکبر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر اس نے دوسرا کاغذ کھولا، دیکھا اور لفافہ بند کر کے طارق کی طرف بڑی دکھی اور شاکی نظروں سے دیکھتی رہی۔ طارق بابو، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ پھر اس کی آنکھیں ڈب آ گئیں۔ تمہارے لیے یہی اچھا تھا ماہین، تم ہمارے ساتھ زیادہ دن نہیں چل سکتی تھیں۔ ہمارے ہاں اپنی عورت کے ساتھ کوئی اجنبی مرد دیکھا جاتا ہے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے، مگر ہم نے تمہارے ساتھ بڑی رعایت کی ہے، ورنہ تمہارے ساتھ اس شخص کی لاش خون میں ڈوبی ہوئی یہاں نظر آتی۔ اس گھر سے سب کچھ لے جاؤ جو جی چاہے، مگر شام تک کوارٹر خالی ہو جانا چاہیے۔ اس کی چابی چوکیدار کی بیوی کو دے جانا۔ وہ تیزی سے مڑا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب کھڑی دیکھ کیا رہی ہے، چل سامان باندھ، سوائے الماری اور پلنگ کے سب کچھ لے چل۔ اکبر نے پلنگ کی چادر کھینچی تو ماہین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بستر رہنے دے، بابو یہاں آ کر آرام کرتا ہے۔ ماہین نے چادر پھر بچھا دی اور تکیے رکھ دیے۔ اوہو، بڑا خیال ہے بابو کا، اور میں جو اتنی دور سے آیا ہوں تیرے لیے، میرا کچھ خیال نہیں۔ مجھے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور شہری بابو سے شادی کر لی۔ بے وفا نہ ہو کوئی تیرے جیسا۔ وہ ہنس ہنس کر اسے چڑھا رہا تھا، مگر اس نے ایک چپ سادھ رکھی تھی۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اکبر نے ایک کہا لگایا، مگر بابو تھا سمجھدار، اس نے ہمارے لیے راستہ صاف کر دیا۔ وہ اپنی رو میں کہتا جا رہا تھا اور سامان باندھتا جا رہا تھا، مگر وہ خیالوں میں دور تک چلی گئی، جہاں ماضی قریب کی پتھریلی کانٹوں بھری گزرگاہیں، اونچی نیچی پگڈنڈیاں تھیں۔ ہائے میرا نصیب، اب پھر وہی شب و روز لکڑیاں چن کر جنگل سے لانا، گائے بھینسوں کی گندگی سمیٹنا، اوپلے تھاپنا، نہر سے پانی لانا اور کچے پکے جھونپڑیوں میں رہ کر ایک ایک چیز کو ترسنا۔ ہائے، بے خبری بھی کتنی بڑی نعمت تھی۔ دنیا کے حسن اور زندگی کی قدر و قیمت سے نہ آشنا، کم میں شکوہ، نہ زیادہ کی ہوس۔ نہ وہ یہاں آتی، نہ طارق بابو اسے ملتا۔ پھر اس کی نگاہوں میں حالات کی فلم چلتی رہی، اور شادی کے ہنگاموں کے بعد تو جیسے زندگی کے سارے ہنگامے ہی سرد پڑ گئے۔ اسے دیس نکالا مل گیا۔ کاش آگہی کا یہ لمحہ آنے سے پہلے ہی اس کی سانسیں تھم جاتی، دل بند ہو جاتا۔ ماہین سوچتی جاتی، چیزیں سمیٹتی جاتی اور آنسو پوچھتی جاتی۔ کیوں رو رہی ہے؟ اکبر کو غصہ آ گیا۔ شکر کر کہ آزادی کی کوئی قیمت ادا نہ کرنا پڑی، آسانی سے مل گئی، ورنہ میں تو بے موت مارا جاتا۔ پھر وہ اس کے پاس آیا اور محبت سے گندھے لفظوں میں کہا، بابو جیسا گھر مکان تو میں تجھے نہیں دے سکتا، مگر دل کا پورا جہان تیرے نام کر دوں گا، تو وہاں کی ملکہ ہوگی۔ چلا پرجا شاباش۔ اس نے اس کا ہاتھ پیار سے تھاما تو وہ کھڑی ہو گئی۔ طارق کا بڑا سا بیگ اس نے پلنگ کے نیچے سے کھینچا۔ اس میں ماہین نے شادی کے سارے کپڑے، چاچی کا دیا ہوا بھاری کام کا گرین سوٹ، جیولری باکس، سینڈل، چپل، بیوٹی باکس رکھ کر اس کی زپ بند کر دی۔ باقی برتن وغیرہ سودا لانے والے تھیلے میں رکھ لیے، حتیٰ کہ چائے، چینی، چاول، مسالہ، گھی کے ڈبے اور آٹا وغیرہ بھی تھیلے میں ٹھونس لیے۔ اس کے بعد اکبر نے الماری کھول کر اس کا جائزہ لیا۔ اس میں طارق کے 2-3 سوٹ ٹنگے نظر آئے۔ وہ ان کی طرف لپکا تو ماہین نے آگے بڑھ کر جھٹ الماری بند کر دی اور غصے میں بولی، شرم نہیں آتی تجھے، دوسروں کے مال پر نیت خراب کرتے ہوئے؟ ارے جھلی، یہ سوٹ میرے کام آ جاتے، میں بھی کچھ دیر کے لیے پینٹ کوٹ پہن کر بابو بن جاتا۔ وہ مسکرایا۔ ہاں بن جاتا بابو۔ ماہین نے ٹیڑھی نظر سے اس کو دیکھا۔ کہ تیرے کس کام آئیں گے، تو اتنا چھوٹا اور وہ اتنا لمبا اونچا، تو اس کے سامنے بچہ لگتا ہے۔ جا اب جا کر کوئی رکشہ ٹیکسی لے کر آ۔ وہ تھک کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اچھا جا رہا ہوں، ناراض کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا، اور پھر اسے طارق یاد آ گیا۔ دل نے کہا، طارق ایک بے رحم انسان تھا۔ نہیں، وہ بہت اچھا تھا، میں ہی اس کے قابل نہ تھی۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے وہ لوگ 2 گھنٹے قبل ہی اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ اس نے برقع اوڑھا ہوا تھا، وہیں انہوں نے کچھ کھایا پیا۔ پھر ماہین نے کچھ نوٹ دیے کہ جا کر جہلم کے 2 ٹکٹ لے آ، باقی پیسے مجھے لا کر دینا۔ اس نے پرس بند کر کے رکھ لیا۔ اچھا بیگم صاحبہ، جو حکم، خادم حاضر ہے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ طارق نے طلاق نامے کی فوٹو کاپی اسما کے بھائی کو بھجوا دی اور کہا کہ اگر تصدیق کرنا چاہو تو کچہری جا کر منور علی ایڈوکیٹ سے معلوم کر لو۔ 1 ہفتے بعد تایا جان بہو کو جا کر گھر لے آئے۔
میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ محض ایک حادثہ تھا. باہر نکلنے والے مردوں کو نت نئے حادثوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے. حادثے ٹریفک کے بھی ہو سکتے ہیں، جہاز بھی کریش ہو جاتا ہے اور ٹرینیں بھی پٹری سے اتر جاتی ہیں. اور حادثے وہ بھی ہوتے ہیں جہاں انسان کی عقل گنگ ہو جاتی ہے، سوچیں بدل جاتی ہیں اور سمتیں کھو جاتی ہیں. مگر وقتی اور لمحاتی طور پر میں بھی کچھ اسی قسم کے حادثے سے دوچار ہو گیا تھا اسما، جبکہ ہر بات میں نے تم پر واضح کر دی تھی، مگر تم نے یقین نہیں کیا، اعتبار کی ہر دلیل مسترد کر دی. اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم شادی کے بھرے ہوئے گھر سے اس طرح اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ نہ چلی جاتی. تمہیں زندگی میرے ساتھ گزارنی تھی یا اپنے بھائی یا اماں کے ساتھ. یہ نہیں سوچا تم نے کہ باوفا عورت اپنے گھر اور شوہر کی خاطر دنیا کو ٹھکرا دیتی ہے. تم کیسی بیوی تھیں کہ ہر قدم پر مجھے شکست دیتی چلی گئیں. تمہارے گھر کے ہر فرد نے مجھ پر عدالتیں کھول دیں، مجھے اشتہاری مجرم بنا ڈالا. میں سب سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا رہا. طلاق تو مجھے اسے دینی ہی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک تم خود نہیں آؤ گی میں تمہیں لینے نہیں جاؤں گا. اسما، اگر کبھی مجھ سے اس سے بڑی کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو تم میرا کیا ساتھ دو گی؟ اوروں کے ساتھ تم بھی مجھے پتھر ہی مارو گی. اس رات طارق بے حد بکھرا ہوا تھا. اسے اسما کی طرف سے شوق پہنچا تھا. اسما نے طارق کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے آنکھوں سے لگا لیے. آپ میرے مالک، میرے سر تاج ہیں. خدا گواہ ہے کہ میں بھی بہت مجبور تھی. اس واقعے نے امی کا بی پی ہائی کر دیا تھا. ان کے دل کی حرکت دگرگوں ہو گئی تھی. گھر جاتے ہی بڑے بھیا ڈاکٹر کو لے آئے. اس نے دوا دی، انجیکشن لگایا، تب جا کر وہ سوئی تھیں، ورنہ راستے بھر وہ روتی آئی تھیں. ایسی حالت میں اگر میں انکار کر دیتی تو یقیناً انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا. مجھے آپ پر یقین تھا، میں آپ کی حیثیت سمجھتی تھی، مگر وہ موقع ایسا نہیں تھا. اب آپ جو جی چاہے سزا دے دیجیے، میں سر جھکا دوں گی، مگر میری وفا پر شک نہ کیجیے. اسما اس کے ہاتھوں پر اپنی پیشانی جھکا کر رو پڑی. بس اس جگہ آ کر وہ ہار جاتا تھا. کسی کے آنسو، خصوصاً عورت کے آنسو، وہ برداشت ہی نہ کر سکتا تھا. دل کا اتنا نرم، مروت میں اتنا پاگل تھا کہ ماہین کے آنسو اور اس کی ماں کا رونا تڑپنا اس سے نہ دیکھا گیا، اور جذبات میں آ کر وہ کچھ کر بیٹھا جو کسی طرح درست نہیں تھا. اس نے اسما کو تو کسی نہ کسی طرح منا لیا تھا، مگر وہ اپنے ضمیر سے آج بھی شرمندہ تھا کہ اس نے اپنے اختیار اور طاقت کا غلط استعمال کیا تھا. اللہ اسے معاف فرمائے.